السلام علیکم۔ نواز اردو یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا 6 طریقے کے اقتصادی صفحات کو حل کیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت کی سماجی سائنس کی سبق تاریخی ادوار کے متعلق سمجھایا جائے گا، جو چھٹی میں ہے، ساتویں میں ہے، آٹھویں میں ہے اور نویں، تینوں جماعتوں میں پایا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم پڑھیں گے چھٹی جماعت۔ سب سے پہلے ادوار سوال، اقتصادی محاصل، تاریخ کے ادوار کی خصوصیات کو جاننا۔ یہاں پر دہائی، صدی، ہزار، کم، عام اور دور، اس کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے بچوں کو ہمیں اس کا تصور دلانا۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو 365 دن کے لیے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 365 دن کے لیے کتنے سال ہوتے ہیں؟ تین سو پینسٹھ دن کے لیے، تو 365 دن کے لیے 1 سال ہوتا ہے۔ اور دہائی کا مطلب کیا ہے؟ دہائی کا مطلب 10 سال ہے۔ اور اشرا کا مطلب، اسی طرح اشرا کا مطلب کیا ہے؟ اشرا کا مطلب بھی 10 سال ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں اشرا کا مطلب ہے 10، معاف کیجیے گا، اشرا کا مطلب ہے 10۔ تو اس طرح سے کیا ہے، جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں پہلا اشرا، دوسرا اشرا 10 دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشرا مطلب 10، اس طرح دہائی مطلب 10 سال، صدی کا مطلب ہے 100، صدی کا مطلب ہے 100۔ اس طرح ہم بچوں کو تصور دلائیں کہ سالوں کو الفاظوں میں، خصوصاً تاریخی ادوار میں کس طرح سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ بچے پڑھنے کے دوران بآسانی سمجھ سکیں۔ تو آؤ بچوں، تو آئے ناظرین، اب ہم دیکھیں گے معلومات کے لیے تاریخی دور۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ خط تاریخ کے مطابق، خط تاریخ کیا ہے؟ خط تاریخ کیا ہے؟ خط تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے، انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے یہاں پر انگریزوں نے جو تاریخ طے کی ہے وہ کیا ہے؟ خط تاریخ ہے۔ تو یہاں پر خط تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی سال، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائشی سال کو صفر سال مان کر، اس کو مرکز مان کر انگریزوں نے خط تاریخ کا طے کیا ہے، جو ہمیں تاریخ جاننے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں پر صفر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی سال، اور یہ تمام اعداد، یہ تمام 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد کا دور ہے، اور یہ اس طرح سے الٹا بڑھتا جاتا ہے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے سال ہیں۔ تو اس طرح سے پہلے کے دور کو، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے دور کو اور بعد کے دور کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اندر چند مخففات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے دور کے متعلق جانیں گے۔
عیسی علیہ السلام کا پیدائش سے پہلے کا دور میں استعمال ہونے والے عام الفاظ دیکھیں. یہاں پر دیکھیے عیسی علیہ السلام کا پیدائش سے پہلے کا دور، کاف میم یعنی قبل مسیح، عیسی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل، پہلے کا دور، قبل مسیح. مسیح مطلب عیسی علیہ السلام کو مسیحا کہا جاتا تھا، اس لیے مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قبل مطلب پہلے. کاف میم چند تاریخی عیسویوں کے دوران کاف میم کا استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح، یعنی 100 قبل مسیح، 200 قبل مسیح، 1020 قبل مسیح، اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر کاف الف عین قبل از عام دور، کاف قبل از عام دور، اس کا مطلب کیا ہے؟ قبل از عام دور. یہ رہا عیسی علیہ السلام کے پہلے کے دور کے متعلق. اب ہم دیکھیں گے عیسی علیہ السلام کے بعد کے دور کے متعلق. دیکھو عیسی علیہ السلام کا پیدائش کے بعد کا دور. عیسی علیہ السلام کے پیدائش کے بعد کے دور کو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے لکھتے ہیں عیسوی میں. مثال کے طور پر ہمارا دیش کب آزاد ہوا؟ 1947 کو آزاد ہوا. تو 1947 عیسوی یا عام دور یا سن عیسوی کر کے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر خصوصاً عین کا استعمال کیا جاتا ہے تاریخی دور کو ظاہر کرنے کے لیے. خصوصاً مثال کے طور پر 1947 عین، اس کا مطلب ہے 1947 عام عیسوی، عیسی علیہ السلام کے پیدائش کے بعد 1947 سال بعد. اس طرح چند مقامات پر عین دال آتا ہے جس کا مطلب عام دور ہے. چند مقامات پر سین نون آتا ہے سن، یعنی سن عیسوی کہہ کے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے ہم خط تاریخ کو جان سکتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے کے واقعات کو ظاہر کریں گے. تو دیکھیں یہاں پر ایک خط تاریخ خط لائن ڈالا گیا، یہ کلیئر نہیں ہے اس لیے میں نے وہاں پر کیا ہے الگ سے ڈال کر آپ کو سمجھایا. ہاں بچوں، اکتسابی صفحہ 4 سرگرمی 1 آئے صدی کو سمجھ دیکھیں. بچوں آج ہم کس صدی میں ہیں؟ اندازہ لگائیے. صدی کا مطلب کیا ہے؟ صدی کا مطلب ایک صدی یعنی 100 سال. مثال کے طور پر 1 سے 100 تک ایک صدی کہا جاتا ہے. 1 سے 100 تک ایک صدی کہا جاتا ہے. اور عام دور 1901 تا 2000 تک کے سال کو ہم 20ویں صدی کہا جاتا ہے، 20ویں صدی کہتے ہیں. ایسا ہے تو 21ویں صدی کی شروعات کب ہوئی اور صدی کا اختتام کب ہوا؟ 21ویں صدی کی شروعات کب ہوئی؟ 21ویں صدی کی شروعات کب ہوئی اس کو ہم جاننا. تو چلو 21ویں صدی کی شروعات میں بتاتا ہوں. 21ویں صدی کی شروعات 2001 سے 2021 تک 21ویں صدی رہے گی. شروعات 2001 میں ہوگی اور اس کا اختتام 2021 کو ہوگا. اس طرح سے ہم کیا ہے معاف کیجیے گا 2100 تک یہ 21ویں صدی کہلائے گی. معاف کیجیے گا 2001 کو 21ویں صدی کی شروعات ہوگی اور 2100 کو 21ویں صدی کا اختتام ہوگا. یہاں سے 2001 سے 2100 تک کا درمیانی وقفہ 21ویں صدی کہلائے گا. تو اس کی بنیاد پر آئے منزل جزیر
صدیوں کو جانیں گے. یہاں پر دیکھیے سال دیے گئے ہیں, صدی دی گئے, ہم سال کو صدی, یہ ان سال کو پہچان کر کس صدی میں آتے ہیں اس کو ظاہر کرنا ہے. ہاں تو یہاں پر دیکھیں, یہاں پر دیکھیں تو ہمیں 1947 20ویں صدی میں آتا ہے. 1947 کیا ہے؟ 20ویں صدی میں آتا ہے. ہاں اور 2021 21ویں صدی میں آتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 21 ہے اور 21 میں آتا ہے, یہ غلط بات. یہاں پر صدی کو جاننے کے لیے, صدی کو جاننے کے لیے ایک آسان طریقہ آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے گا. یہاں پر دیکھیے, یہاں پر دیکھیے یہاں پر دیکھیے صدی کو جاننے کے لیے اگر ہم 15ویں صدی میں, 15ویں صدی کی شروعات کب ہوتی ہے؟ 15ویں صدی کی شروعات 1401 سے 1401 سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام 1500 کو ہوتا ہے. 1500 کو ہوتا ہے. 1501 سے 1500 کے درمیان آنے والے تمام سال 15ویں صدی کہلائیں گے. تو یہاں پر اور اسی طرح اگر دیکھیں تو میں 17ویں صدی کی طرف جاتا ہوں, 16ویں صدی لیں گے. ہاں 16ویں صدی کیا ہے؟ 1501 تا 1501 تا 1600 تک, یہ 15ویں صدی ہے. 16ویں صدی ہے. 17ویں صدی دیکھو, 17ویں صدی کا بھی آپ کو تصور دلاؤں گا. 17ویں صدی 1601 تا 1700 تک, یہ 15ویں صدی ہوگی. تو اس کو ہم کیسے جانیں؟ اس کو جاننے کے لیے تھوڑا کوئی بڑی بات نہیں. یہاں پر دیکھیے, یہاں پر 15 ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ 15 ہے. اسی کو لے گا, یہاں پر 15 یعنی عقائد آئی 100 آخر کے دو اعداد کو چھوڑ کر, آخر کے دو اعداد کو چھوڑ کر بقیہ جو دو اعداد ہیں وہی اس کا صدی کہلاتا ہے. یہ 15ویں صدی ہے, یہ 16ویں صدی ہے, یہ 17ویں صدی ہے. اس طرح سے ہم بچوں کو سمجھائیں کہ صدی کا تصور کیسے لایا جاتا ہے, صدی کو کیسے شناخت کیا جاتا ہے. تو آئیں ہم اسی کی بنیاد پر یہاں پر تھوڑا بحث کریں. تو دیکھو 21ویں صدی کی شروعات کب ہوتی ہے؟ 2001 سے 2100 تک. تو یہاں پر 2021 کیا 21ویں صدی میں آتا ہے. 1885 19ویں صدی میں آتا ہے اور 1600 16ویں صدی میں آتا ہے اور 1550 یہ بھی 16ویں صدی میں آتا ہے. دیکھیے 16ویں صدی کب شروع ہوتی ہے؟ 16ویں صدی 1501 سے. یہاں پر دیکھو, یہاں پر دیکھو 16ویں صدی کب شروع ہوئی؟ 1501 سے 1600 تک. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسی کے بعد پر 1600 تک اور 1550 یہ دونوں بھی کیا ہے؟ 1600 اور 1550 یہ دونوں بھی 16ویں صدی میں آتے ہیں. اور 1950 یہ 20ویں صدی میں آتا ہے. یہ تمام تاریخی ادوار ہیں جو ہم صدی کی پہچاننے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بچوں میں ہم اس طرح سے تاریخوں کو کس صدی میں آتا ہے پہچاننے کے لیے کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں. اور آگے بڑھیں تو سرگرمی ایک
یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ چند واقعات کو دیے گئے ہیں جو آگے پیچھے ہیں، چند واقعات کو دیے گئے ہیں جو آگے پیچھے، تو ان کو ترتیب نہیں دینا ہے، درج واقعات کو تاریخ کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو چلو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پیدائش سال لگ بھگ کیا ہے؟ لگ بھگ 1950 کے بعد ہوگا، آزادی کے بعد ہوگا۔ ہاں، ہندوستان کی آزادی کا سال 1947 ہے۔ آپ نے کس سال مدرسے میں داخلہ لیا؟ اپنی مدرسے میں داخلہ تو پیدائش کے بعد لیا، اور ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857، تو 1857 یہاں پر کیا ہے؟ اس کو 1857 کو 1857 یہاں پر 1857 کو سب سے پہلے لے کے 1857 کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے؟ کیوں بولو 1857؟ 1857 سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ پہلے کیوں آتا ہے؟ آپ ہی سماعت کرنا ہے، آپ ہی سوچیے گا۔ اٹھارہ سو ستاون پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد ہماری آزادی کا سال، آزادی کبھی ہماری دوسرے نمبر پر آتا ہے، ہندوستان کی آزادی 1947۔ اور اس کے بعد ہماری پیدائش اس کے لگ بھگ اسی کے بعد ہوگی، یعنی ہمارا پیدائش سال تیسرے نمبر پہ لکھنا ہے، اور ہمارا اسکول کا داخلہ پیدائش کے بعد آئے گا، اس کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے ہیں تو یہ سرگرمی بہت اہم ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے، درج ذیل واقعات کو تاریخی خط میں شناخت کرنا ہے، تاریخی خط میں شناخت کرنا۔ یہاں پر انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا ہے، یہاں پر 3 واقعات ہیں۔ آپ کس سال پیدا ہوئے، وہ سال جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کس سال ہوئی۔ ان تینوں واقعات کو تاریخی خط میں نشاندہی شناخت کرنا۔ تو آپ کو میں تھوڑا یہاں پر بتاتا ہوں، تھوڑا غور فرمائے گا۔ یہاں پر یہ رہا 1600، یہ رہا 1600، یہ 1600 اور یہ 1700، ان دونوں کے درمیان 1650 ہوگا۔ تو یہاں پر 5 لائن اور یہاں پہ 5 لائن آئیں گے، تو ہم کو اس کا خاص کر کے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ 50 بیچ میں اور یہاں پہ شروع یہاں کو ختم، ایک تو یہ ہوگی۔ اسی طرح سے ہم کو کیا ہے اسی طرح سے ہم نے یہاں پر کچھ حل کیا ہے، سماپت فرمائے گا۔ دیکھیے یہاں پر آپ کا پیدائش سال، ہم نے کب پیدا ہوا؟ ہمارا پیدائش سال تقریباً میرا پیدائش سال کیا ہے، میں نے یہاں کو لکھا ہے 1857، 1947 میرا پیدائشی سال، میں کب 1947 میں پیدا ہوں۔ 1947 ہے نا، یہاں پر 1900 ہے، یہاں پر کیا ہے 1900 ہے، یہاں 1987 ہے میرا پیدائش سال، 1950 آئے گا، میرا پیدائش سال 1987 ہے، 50 آئے گا، یہاں پہ 75 آئے گا۔ تو اس کے بعد تھوڑا اس کے نزدیک یہاں پر میرا پیدائشی سال آئے گا۔ اس کے بعد ہے وہ سال جب ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کب آزاد ہوا؟ 1950 سے پہلے آزاد ہوا، 1950 سے۔ تو یہ کیا ہے خط
یہاں پر آنا چاہیے تھا، تھوڑا ہٹ کر آیا ہے. بہرحال یہاں پر اس کے آس پاس آنا چاہیے. 1947 کیا ہے؟ ہمارا آزادی کا سال ہے. یہ خط کیا ہے؟ بہرحال کیا ہے؟ یہاں پر آنا چاہیے تھا. وہ خط کیا ہے؟ یہاں پر آنا چاہیے. 1947 میں آزاد ہوا اور 1947 میں آزاد ہوا. اور ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی. یہاں پر کچھ غلط لکھتا ہوں، تھوڑا لکھیے گا. 1857 ہمارا پہلی جنگ آزادی کا سال کیا ہے؟ 1857 میں ہماری پہلی جنگ آزادی. تو اس طرح سے کیا ہے؟ یہ پہلی جنگ آزادی. یہاں 1800 آئے گا. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ آئے. اس طرح سے ہم کیا ہے؟ خط تاریخ کے اندر ان واقعات کو نشاندہی کر سکتے. تو یہ رہا چھٹی جماعت کا. اسی طرح سے ساتویں جماعت کا بھی ہے. ساتویں جماعت کا بھی وہی ہے جو میں نے کیا وہاں پر. تاریخ ادوار وہی سوال وہی دوبارہ ریپیٹ کیے گئے ہیں. یہاں پر بھی وہی ہے، یہاں پر بھی ہے. اور اسی طرح 8ویں جماعت میں بھی وہی ہے. دیکھیے 8ویں جماعت میں بھی حل کیا ہے میں نے، لیکن بھی تھوڑا ایک نظر ڈالی. تاریخ ادوار یہاں پر وہی سوال ہے. یہاں پر ملینیم یعنی 1000 سال کا ملینیم کہا جاتا ہے. یہاں پر قبل مسیح کا استعمال کیا گیا ہے، عیسوی کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر وہی سوال ہے 2001 سے 2023 تک. معاف کیجیے 2001 سے 109 100 تک. تک 2100 تک شروعات ہوگی. اور اسلام کیا ہے؟ 2001 سے ہوگا. 2001 سے شروع ہوتا 2100 تک ہے. 21ویں صدی ہوگی. اس طرح سے 21ویں صدی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ 20ویں صدی 1901 سے 1901 سے شروع ہو کر 31/12/2000 تک کیا ہے؟ 20ویں صدی ہوگی. 31/12/2020 تک کیا ہے؟ 20ویں صدی ہوگی. یہاں پر شروع اور یہاں کو ختم. یہ تو واقعہ کیا ہے؟ 20ویں صدی کہلائے گا. 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی کب شروع؟ 1/1/2001 سے اور 31/12/2100 تک ہے 21ویں صدی ہوگی. اسی طرح وہی واقعہ دہرائے گئے ہیں. ہمیں یہیں پر وہی ترتیب سے لکھنا ہے. سمجھے؟ اس طرح سے حل کر سکتے ہیں. 9 میں بھی وہی بات ہے. 9 میں تھوڑا اس طرح سے ایک واقعہ دیا گیا ہے، یہاں پر ترتیب دی گئی ہے، ان کو یہاں پر نشاندہی کرنا ہے. یہ رہا تاریخی ادوار کے متعلق. مزید ہماری اس طرح کی ویڈیو کو جاننے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں ٹیلی گرام گروپ اور فیس بک گروپ کا لنک دیا گیا. آپ وہاں پر جا کر ہمارے گروپ میں شامل ہو کر مزید ویڈیو کو حاصل کر سکتے ہیں.